لکھا ہے. میں آکھنا کے چاہنا حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں قوم کے سامنے، قوم والے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، پیغمبر کی بات سننا نہیں چاہتے. حوالہ بعد ہی بیٹا لکھا ہے، پہلے سمجھو. میں آکھنا کے چاہنا کان میں انگلیاں دیتے تھے، پیغمبر کی بات ہمارے کان تک نہ پہنچے. کپڑے ڈال دیتے تھے، پیغمبر کی شکل نظر نہ آئے. جو پیغمبر کی بات نہیں سننا چاہتے، سوال سمجھو، جو پیغمبر کی بات نہیں سننا چاہتے، جو پیغمبر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، پیغمبر اگر ان کو کہتا میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے پیسے دو، مجھے تنخواہ دو، مجھے معاوضہ دو، وہ دے دیتے. جو شکل نہیں دیکھنا چاہتے پیغمبر کی، جو پیغمبر کی بات نہیں سننا چاہتے، پیغمبر کہتا جی میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، توحید سنا رہا ہوں، دین بیان کر رہا ہوں، مجھے تنخواہ دو، پیسے دو، مزدوری دو. وہ کیسے دیتے جب ایک چیز انہوں نے دینی نہیں؟ میں نے سورۃ فرقان میں بھی آپ کو یہ جملہ سنایا تھا، وہ رومال والی مثال بھی دی تھی. میں کہتا ہوں جی میں ان سے رومال نہیں مانگتا، وہ کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں. جب ایک آدمی نے چیز مجھے دینی نہیں ہے، میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں میں جی نہیں مانگتا اسے، میں دینا ہی نہیں ہوتا نوں. تو اس کا مطلب یہ جب وہ دینا ہی نہیں چاہتے، پیغمبر فضول کلام کر رہا ہے نا. آیت کا معنی ہے مجھے تم سے لالچ نہیں، مجھے تم سے لکھیں ما اسألکم علیہ من اجر کے سامنے، مجھے تم سے لالچ نہیں. وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ. پیغمبر مانگتا تو وہ دے دیتے نا. کیا مطلب ہے مجھے تم سے لالچ نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، علت وجہ تم سے کیوں نہیں مانگتا، اس لیے وجہ نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے. مولانا اب سمجھو، میری طرف دیکھو، مجھے بھیجا اللہ نے ہے. روتا لفظاً مولوی صاحب جلدی لکھو، میری طرف دیکھو. میرا اجر رب العالمین کے ذمے، خیال کرنا. کیا مطلب؟ مجھے مقرر اللہ نے کیا ہے، بھیجا اللہ نے ہے تو اجر بھی وہ دے گا. مقرر اللہ نے کیا ہے، بھیجا اللہ نے ہے تو معاوضہ بھی وہ دے گا. تو کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ جو کسی کو مقرر کرے اجرت بھی اس کو دینی چاہیے، جو کسی کو مقرر کرے معاوضہ بھی اس کو دینا چاہیے. اب کمیٹی والے کسی کو خطیب مقرر کریں، اجرت کمیٹی والوں کو دینی چاہیے. اگر کوئی محتمم مدرسے کا خطیب مقرر کرے، امام مقرر کرے، مدرس مقرر کرے، تو جو مقرر کرے گا اجرت بھی اس کے ذمے. مجھے مقرر اللہ نے کیا ہے، مجھے یہ ذمہ داری میرے سپرد اللہ نے کی ہے، اجر بھی وہی دے گا. آج بھی جو خطابت کی، تدریس کی، امامت کی، اذان کی ذمہ داری کسی کے سپرد کرتا ہے تو معاوضہ بھی اسی ذمہ داری سپرد کرنے والے کے ذمہ ہوگا. ذمہ داری تو نے لگائی ہے، اجرت اور معاوضہ بھی تو نے دینا ہے. پتہ نہیں کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. قرآن کی تحریف کرنے والے عثمانی فرقہ ملحد جو کہتے ہیں جی یہ تنخواہ حرام ہے، یہ معاوضہ حرام ہے، یہ جو وظیفہ علماء لیتے ہیں، کیا وظیفہ لیتے ہیں؟ 5,000 کیا تنخواہ ہے؟ آج کے دور میں گزارا ہوتا ہے. 10,000 کیا تنخواہ ہے؟ یہ تو اللہ نے برکت ڈالی ہے نا مولانا. جیکب آباد سندھ کے اندر ہے، وہاں پر ایک میرے دوست ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ عالم نہیں حافظ ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں میرے، بہت پیارے، بڑے موحد. وہ کہتے ہیں میرے 2 بھائی سکول ٹیچر ہیں اور ایک بھائی کی 95 ہزار روپیہ تنخواہ ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں میرا وظیفہ 7,000 روپیہ ہے مہینے کا. مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، میں وہاں بیان کرتا رہتا ہوں. تو 7,000 روپیہ، 7,000 کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آخری عشرہ ہوتا ہے نا، 21-22 تاریخ شروع ہوتی ہے تو بھائی آ جاتے ہیں، حافظ صاحب 500 روپیہ ادھارا تھا ہوا، تنخواہ ختم ہو گئی. دوسرا بھائی حافظ جی 1,000 روپیہ تو ادھار دے دو، یکم پر تنخواہ ملے گی دے دیں گے. حافظ کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ان سے 1 پیسہ نہیں مانگا، اللہ 7,000 میں برکت دے دیتا ہے. 90-95 والے 500 روپیہ تو دے آجا جی مہربانی کروا. اور نا یہ اللہ برکت ڈالتا ہے. سن دے جو دین کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھوکا نہیں مرنے دے گا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے جو اللہ جنگل کے درندوں اور خنزیروں کو روزی دے رہا ہے، جو قرآن کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھوکا مار دے گا. آؤ تو جو مقرر کرے، جو ذمہ داری سپرد کرے، اجرت بھی اسی کے ذمے ہے.
اچھا اب جملہ لکھ لو اوپر، 2-3 جملے ہیں، جلدی کرو، مہربانی کرو، انشاءاللہ زندگی میں کام آئیں گے یہ جملے۔ نمبر 1، حرمت کے لیے نہی کا صیغہ ہوتا ہے۔ نہی، امر اور نہی، حرمت کے لیے نہی کا صیغہ ہوتا ہے۔ میں سمجھاؤں گا۔ نمبر 2، فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ نمبر 3، احکام جملہ خبریہ سے نہیں انشائیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جملہ خبریہ سے واقعات اور حقائق سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ ذکر ہے انبیاء علیہم السلام کے تقوی کا۔ یعنی استحباب۔ اب یہ جملے مجھ سے سمجھ لیں، اگر اجرت لینا حرام ہوتا تو نہی کا صیغہ ہوتا۔ یہ ما اسألو یہ نہی نہیں ہے، نہی تو ہوتی لا تسأل، نہی کیا ہوتی؟ لا تسأل، نہی نہیں ہے، نہی یہ تو نفی ہے۔ حرمت کے لیے صیغہ نہی کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہی کا صیغہ۔ لا تسأل، نہ مانگ تو اجر، نہ مانگ تو معاوضہ۔ سمجھ آئی بات؟ آگے دوسرا جملہ لکھوایا، اگر فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ اگر اجرت لینا حرام ہوتا، تنخواہ اور وظیفہ لینا حرام ہوتا تو وعید کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈراوے کا، عذاب کا۔ اور نمبر 3، یہ جملہ خبریہ ہے۔ ما اسألکم جملہ انشائیہ نہیں، یہ تو نہ بھی سمجھیں گے، یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں۔ جملہ جو انشائیہ ہے احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں، جملہ خبریہ سے احکام ثابت نہیں ہوتے، جملہ خبریہ سے واقعات ثابت ہوتے ہیں، حقائق، حقیقت کی جمع حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ تو انبیاء علیہ السلام کے تقوی کا ذکر ہے۔ میں تم سے نہیں مانگتا یار، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے، مفت دین کا کام کرنا چاہے تقوی ہے، لیکن جو وظیفہ چھوٹا موٹا مل رہا ہے اس پر فتویٰ لگانا کہ یہ حرام ہے، نہ، فتویٰ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ اور شیعت پیش نہ کرنا، لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، لا تشترو۔ مولانا آؤ کھولو، اب کیا کریں، اتنا وقت ہوتا نہیں۔ پہلا پارہ، یہ صفحہ ہے 28، جلدی کرو جلدی۔ آیت نمبر ہے 41 ہے کہ 31 ہے، تو نمبر ہی بڑے باریک ہیں۔ 41 پہلی سطر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ جواب سمجھ لو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو ملاؤ جلاؤ بھی نہیں، حق کو چھپاؤ بھی نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں ہاتھ رکھنا، سورۃ آل عمران۔
चौथा पारा। सफ़ा 161 आयत नंबर 187। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। हवाला मिल गया, पहले समझें फिर हवाला बेटा लिखा करें। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब लिया अल्लाह करीम ने वादा उनसे जो दिए गए किताब। आले किताब से अल्लाह करीम ने मजबूत वादा लिया। कौन सा वादा? लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, ज़रूर भी ज़रूर खोल के बयान करना तुम उस किताब को लोगों के लिए, सारे मज़ामीन किताब के खोल कर बयान करना। वला तक्तुमूना, और न छुपाना तुम उस किताब को, उस किताब के किसी मज़मून को नहीं छुपाना। लेकिन फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, पस उन्होंने फेंक दिया उस वादे को अपनी पुश्तों के पीछे। वश्तरौ बिही सामानन कलीला, और ख़रीदा उसके बदले में मूल थोड़ा, थोड़े पैसे लेकर वादा तोड़ दिया। हक़ का मसला छुपाया, हक़ को बयान न किया। अब मैंने 2 हवाले आपको दिखा दिए, सबक रह जाएगा, टाइम मेरे पास थोड़ा है। मौलाना वहाँ भी आया ला तश्तरू बिआयाती, साथ ला तलबिसुल हक़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़। यहाँ भी आया वला तक्तुमूनहु फनब वश्तरू बिसमनन कलीला। हक़ छुपा कर पैसे लेना हराम है, हक़ छुपा कर पैसे लेना। आओ और हवाला दिखाऊं, क्या करें अब। दूसरा पारा खोलो। ये जो आयतें पढ़ते हैं ना उस्मानी फ़िरके वाले मुल्हिद, तो आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे भाई। वो पैसे लेते थे हक़ छुपा कर, पैसे लेते थे। हाँ आओ दूसरा पारा, यहाँ आपको हवाला दिखाऊं। सफ़ा खोलो 64। तुसा क्या फरमाया है? 64 पहली सतर। अब आयत का नंबर तो बड़ा बारीक है। इन पहली सतर, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब। मिल गया? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उस किताब को जो अल्लाह करीम ने नाज़िल की है। वयश्तरूना भी सामनन कली, देखा छुपाते हैं अल्लाह की किताब छुपाने के बाद। वयश्तरूना भी सामनन कलीला, और ख़रीदते हैं उसके बदले में पैसे थोड़े, मूल थोड़ा। उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम मिनन नार, ये लोग नहीं खा रहे अपने पेटों में मगर जहन्नम की आग। जहन्नम की आग खा रहे हैं। अल्लाह की किताब छुपा कर पैसे लेना। कितने हवाले आ गए? 3। आओ सबक पर, पता नहीं कोई गल समझ भी आई है कि नहीं आई।